اب اگلی تجویز آپ حضرات کے سامنے آنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے جمہوری آئین اور دستور نے اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو اپنے مذہبی معاملات میں آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہماری سرکار مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سویل کوڈ کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ملک کی سالمیت اور وحدت کے لیے خطرہ ہوگی اور یہ قطعاً مناسب نہیں ہوگی۔ اس موضوع پر تیار کردہ تجویز کا متن پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء صوبہ کرناٹک کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا مفتی شمس الدین صاحب بجلی دامت برکاتہم سے مفتی صاحب تشریف لائیں اور یکساں سویل کوڈ کے نفاذ کے کوششوں پر جو تجویز تیار کی گئی ہے اس کا متن پیش فرمائیں۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی کوششوں کے بارے میں تجویز بموقع اجلاس عام جمعیت علماء ہند بمقام رام لیلا میدان نئی دلی۔ یکساں سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملک کے گوناگون سماجی گروہوں، قوموں، ذاتوں اور سبھی طبقات سے ہے۔ ہمارا ملک کثرت میں وحدت کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ ہماری تکثیریت کو نظر انداز کر کے جو بھی قانون بنایا جائے گا اس کا براہ راست اثر ملک کی وحدت اور سالمیت پر پڑے گا۔ یہ ملک اپنے آپ میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مسلم پرسنل لا کے تئیں مسلمانوں کی زیادہ حساسیت کا سبب اسلامی شریعت کا زندگی کے تمام شعبوں اور سماجی اور اخلاقی پہلوؤں پر محیط ہونا ہے۔ قرآن پاک کے احکامات خالق کائنات کے وضع کردہ ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مسلم پرسنل لا یا مسلم آئلی قوانین کو ختم کرنے کی کوشش جمہوریت کی روح اور دستور ہند میں دی گئی ضمانت کے خلاف ہے۔ جب اس ملک کا آئین وضع کیا جا رہا تھا تو دستور ساز اسمبلی نے یہ ضمانت دی تھی کہ مسلمانوں کے مذہبی امور بالخصوص ان کے شخصی قوانین کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ دستور ہند کی دفعہ 25 تا 29 کی غرض و غایت یہی ہے۔ اس کے باوجود موجودہ سرکار یکساں سول کوڈ کے ذریعے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے، جس کا محرک ووٹ بینک کی سیاست ہے، نہ کہ بنیادی دستوری حقوق کا تحفظ۔ اس وقت حکومت مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں ملک کی عدالتوں کو بھٹکانے اور ان کے احکامات کو متاثر کرنے کا بھی کام کر رہی ہے۔ حال میں عدالتوں نے 3 طلاق، خلا، حجاب وغیرہ سے متعلق مقدمات میں احکام شریعت اور آیات قرآنیہ کی منمانی تشریحات کر کے مسلم پرسنل لا کی بیخ کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ عدالتوں کا یہ رویہ ان پر اقلیتوں اور کمزور طبقات کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچانے والا ہے۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام حکومت ہند کو متنبہ کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ ملک کی وحدت اور سالمیت پر براہ راست اثر انداز ہوگا۔ یہ تو ووٹ بینک کی سیاست کے لیے عدم استحکام اور باہمی خلفشار کو دعوت دینا ہے۔ حکومت کو کسی ایک طبقے کو خوش کرنے کے بجائے ملک کے تمام طبقات کی رائے کا احترام کرتے ہوئے دستوری حقوق میں چھیڑ چھاڑ سے گریز کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یکساں سول کوڈ کے بارے میں مندرجہ بالا تحفظات کے ساتھ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ شریعت میں مداخلت کی راہ اسی وقت ہموار ہوتی ہے جب مسلمان بذات خود شریعت پر عمل کرنے میں مستعد نہ ہوں۔ اگر مسلمان
اپنی شریعت کے تمام احکام کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے پُر عزم رہیں تو کوئی قانون ان کو اس سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے تمام مسلمان شریعت اسلامیہ پر پوری طرح ثابت قدم رہیں، نیز سماج میں خواتین کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل انصاف کو یقینی بنائیں۔ میراث کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی، اسلامی شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی مسلم سماج میں عام ہے۔ عورتوں کو طلاق دینے اور نان نفقے کے سلسلے میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، جس کے باعث خواتین محاکم شرعیہ اور اسلامی پنچایتوں کے بجائے ملک کی عدالتوں کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، جہاں فیصلے اسلامی شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نیز مسلمانوں کا بڑا سرمایہ اور وقت ملک کی عدالتوں میں ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے نزاعی مسائل حل کرنے کے لیے محاکم شرعیہ اور اسلامی پنچایتوں کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تجاویز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ تجویز کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم سب سے متعلق ہے۔ اگر ہم آج یہ طے کر لیں، یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہر حال میں ہم اسلامی احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، انشاءاللہ کوئی قانون ہم پر اثر انداز نہیں ہوگا، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یکساں سوئل کوٹ سے متعلق اس اہم تجویز کی تائید کے سلسلے میں درخواست کرتا ہوں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے حضرت تشریف لائیں اور تائیدی کلمات سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال اللہ عز وجل وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ صدق اللہ العظیم۔ صدر گرامی قدر اور ہم سب کے مربی مخدوم گرامی استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند و صدر جمعیت العلماء ہند، برادر محترم و مکرم جناب حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت العلماء ہند، اور اسٹیج پر تشریف فرما ملک و بیرون ملک کے مختلف خطوں سے تشریف لائے اصحاب علم و فضل حضرات علماء کرام، مشاہیر و مفکرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعیت العلماء کا عظیم الشان رفیع الشان اجلاس اور اس کے مقصدی طور پر کامیاب انعقاد پر میں دل سے سب سے پہلے صدر جمعیت العلماء ہند اور تمام موقر اراکین اور جمعیت العلماء سے وابستہ ملک کے گوشے گوشے میں تمام افراد کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں، اور بصورت دعا بارگاہ رب ذوالکرم میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مثبت نتائج سے ہم سب کو بہرور فرمائیں۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال اور جس پر ابھی مختلف تجاویز پیش ہوئی، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے حد تشویش انگیز ہیں، اور اس تشویش انگیز ماحول میں جس
بیدار مغز قیادت کی، بصیرت مندانہ اور حکمت آمیز اقدامات کی اور فیصلوں کی ضرورت ہے، وہ الحمدللہ جمعیت العلماء ہند سے ہمیں میسر ہیں۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مرکزیت کو اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے افعال سے، اپنے اقدامات سے اور اپنے ہر عمل سے ہم اس کو تقویت بہم پہنچاتے رہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ مرکزیت سے الگ رہ کر نہ ہماری کوئی آواز رہے گی اور نہ ہم حکومت کے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو تجاویز پیش ہوئی، میں دل کی گہرائیوں سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت ہی منتشر ماحول اور تشویش انگیز احوال سے گزر رہے ہیں، لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ ہر دور کے اندر آئے ہیں، لیکن اصحاب عزیمت نے ہمیں سہارا دیا اور اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان حالات کو گزار دیا، کیونکہ حالات آتے ہیں کچھ خیر کے پہلو لے کر۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلامی تاریخ کے اندر دو واقعات وہ ہیں کہ جس نے تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ ایک امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، اور ایک واقعہ کربلا کی وہ عظیم سانحہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے عظیم ترین سانحات تھی، اگر اللہ چاہتا تو خان وعدہ نبوت کے ان افراد کو بچا سکتے تھے، لیکن واقعات پیش آتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یہ تقدیری امور ہے، لیکن جب وہ دور گزر جاتا ہے تو ہمیں اس کی حکمت اور اس کی مصلحت اور اللہ کے خیر کے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اس میں کس قدر فیصلے خیر کے فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ ان دو واقعات کا اگر پیش نہ آتے یہ تو لاکھوں مسائل فقہ کے جو تھے وہ سربستہ راز رہ جاتے ہیں، کیونکہ فقہ جو ہے وہ مدون ہوا ہے مفروضات پہ نہیں بلکہ واقعات پر ہوا ہے۔ تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً سخت ہے، لیکن نہ ہم کل مایوس تھے، نہ آج مایوس ہیں، نہ انشاءاللہ کل مایوس ہوں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انشاءاللہ ہمیں اللہ کی مدد آئے گی اور آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت العلماء کی اس قیادت کو اور ان اقدامات کو اپنی نصرت سے، اپنی تائید سے اور اپنے خیر کے فیصلوں سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں درگاہ حضرت نظام الدین دہلی کے سجادہ نشین جناب سید فرید نظامی صاحب۔ میں سید صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تائیدی کلمات سے اس مجمع عام کو نوازیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میرا تعلق درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ہے۔ میرے والد مرحوم حضرت پیر خواجہ احمد نظامی سید بخاری کا جو تعلق حضرت قبلہ محمود مدنی صاحب کے ساتھ رہا اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ رہا، اسی تعلق کو نبھانے کے لیے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں۔ آج کے اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے، اس کے جو نکات ہیں، اسی حوالے سے میں مختصر طور پہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
خاص طور سے ہمارے اوقاف کا تحفظ اگر سچر کمیٹی کی رپورٹ کو مان لیں تو 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین ہمارے پاس وقف کی جائیدادوں کی اس ملک ہندوستان میں موجود ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اوقاف کے یا وقف بورڈز کے نوٹیفیکیشنز کے اندر تک ہی محدود ہے، اور زمین پہ جا کے اگر آپ ان جائیدادوں کو تلاش کریں تو وہ ندارد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی اسٹیٹ میں وقف کی جائیدادیں کتنی ہیں اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ہے کہ وقف بورڈ کے دفتر میں جا کے ان کا گزٹ حاصل کریں، نوٹیفیکیشن لیں اور یہ معلوم کریں کہ کتنی پراپرٹیز موجود ہیں اوقاف کی۔ اس میں آپ کو ایک ڈیٹیل تو مل جائے گی صرف نام کے ساتھ کہ یہ جائیدادیں ہیں، اور ان محلوں کے اور ان بستیوں کے نام ہوں گے کہ وہاں واقع ہیں۔ جی یہ اسٹیج کے بائیں جانب جو بھیڑ آ رہی ہے ان سے گزارش ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، یہ سب آگے کی ریلنگ ٹوٹ جائے گی، آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ وہیں کھڑے رہیں یا پیچھے چلے جائیں، بد انتظامی نہ ہونے پائے۔ بالکل تھوڑی سی قربانی آپ کو مزید پیش کرنی ہے، بہت قربانی آپ نے پیش کی ہے، دیر رات سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے کہ آپ کو زحمت و تکلیف ضرور ہو رہی ہے، لیکن انتظام کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جہاں پر آپ موجود ہیں وہیں کچھ دیر کے لیے کھڑے رہیں، اور یہ LED بھی نہیں چل رہی ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی کہا گیا تھا، اسے درست کروائیں۔ وقف کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے کسی بھی اسٹیٹ کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں نہ تو آپ کو واقف کا نام نظر آئے گا، نہ یہ بات معلوم ہوگی کہ واقف کی منشا کیا ہے کسی جائیداد کو وقف کرنے کے پیچھے، نہ اس وقف کی ایگزیکٹ ایڈریس کیا ہے، کس جگہ وہ پراپرٹی واقع ہے آپ کو یہ معلوم چلے گا، بس صرف بستی کا نام یا کسی محلے کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا کتنے حصے میں وہ پراپرٹی پھیلی ہوئی ہے، وہ پراپرٹی پرائیویٹ وقف ہے یا پبلک وقف ہے، وہ پراپرٹی وقف اور اولاد ہے یا وقف للہ ہے، یہ ڈیٹیلز نہیں ملیں گی۔ اسی وجہ سے زیادہ تر جو وقف کی جائیدادیں ہیں وہ مقدمات کے اندر گھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہیں مقدمہ یہ چل رہا ہے کہ یہ جائیداد وقف ہی نہیں ہے، اور ہماری عدالتیں بھی کیونکہ ثبوت نہ ہونے پر یہ فیصلہ سنا دیتی ہیں کہ پراپرٹی وقف نہیں ہے، یا کہیں یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ کیا یہ پراپرٹی شیعہ وقف ہے یا سنی وقف ہے، یا کہیں یہ مقدمات چل رہے ہیں کہ کیا پراپرٹی پرائیویٹ وقف ہے یا پبلک وقف ہے۔ انہی کے اندر تمام پراپرٹیز زیادہ تر وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہ گھری ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اوقاف کا، ہماری وقف کی جائیدادوں کا کوئی پراپر ڈیٹا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے۔ ایک اور پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے جو دہلی میں ہی اسی سرزمین پہ بہت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے ہیں، بہت سی ہیریٹیج عمارتیں موجود ہیں، ان کے اندر مساجدیں بھی ہیں، ان سے منسلک قبرستان بھی موجود ہیں، مگر ایک طرف ان کو وقف بورڈ اپنی طرف کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا رجسٹریشن موجود ہے، وہی محکمہ آثار قدیمہ ان کے اوپر قابض ہے اور ان کو کلیم کرتا ہے، ان کے پاس بھی ان کا رجسٹریشن موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان مقبروں میں جو مسجدیں ہیں اس میں آج بھی نمازیں نہیں ہوتی، یا کوئی ایسی مساجد موجود ہے یا صرف جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، باقی نماز ادا نہیں ہوتی؟ سینکڑوں ایسی مساجدیں ہندوستان میں آپ کو نظر آئیں گی جو کسی نہ کسی پرانی عمارت کے ساتھ منسلک ہیں، کسی ہیریٹیج بلڈنگ کے ساتھ منسلک ہیں، مگر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہمارے قانون کے جانکار اور ہمارے علماء اکرام جو ہیں اس بات پہ غور کریں۔ آج کی جو تجاویز پیش کی گئی ہیں یکساں سول کوڈ کے حوالے سے، میں خانقاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے
اپنے دل کی گہرائیوں سے اس تجویز کی تائید کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ درگاہ آپ کے ساتھ اس مہم کے اندر کھڑی ہے۔ فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خلاف جو مہم آپ نے چھیڑی ہے، اس کے خلاف بھی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم کو ہمارے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی اور سکون کی فضا برقرار رکھے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اطمینان و سکون کا مظاہرہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان ابھی تشریف فرما ہے، تشریف لائے ہیں جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی دامت برکاتہم۔ میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور یکساں سویل کوڈ اور ملک میں بڑھتی منافرتی مہم سے متعلق پیش کردہ تجاویز کے سلسلے میں تائیدی کلمات 5 منٹ میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدر عالی مقام اس 34ویں آل انڈیا جمعیت العلماء کے اجلاس کے صدر نشین محترم مولانا محمود اسد مدنی صاحب اور تمام ہی موقر ذمہ داران اور اس کے متعلقین اور متاثرین اور رام لیلا میدان کے اس تاریخی جگہ پر اس تاریخی اجتماع میں میرے تمام ہی موجود معزز علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں یا مختلف دھرموں اور ورگوں سے تعلق رکھنے والے، قوم کے، ملک کے، انسانیت کے حقیقی پاسبان، اور ہمارے سامنے بہت ہی معزز و مکرم ہماری اس ملک کے اور ملت کے نوجوانوں، ساتھیوں اور دینی اور ملی بھائیوں، آج ہمارا ملک اور ساری انسانیت جس نازک گھڑی سے گزر رہی ہے، ضرورت ہے کہ ملت کے ہمدردان اور ملک اور انسانیت کے پاسبان سر جوڑ کر کے اکٹھے ہوں اور ملک و ملت اور انسانیت کو کے درپیش مسائل سے متعلق وہ صرف نشستند، گفتند، برخاستند کا معاملہ نہ کریں، بلکہ خون جگر جلا کر کے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور ان کی قربانیوں کو اور ان کے اس جد و جہد کو یاد کریں اور اسی راستے پر چل کر کے نازک ترین حالات میں جس طریقے سے ملک کو بچایا تھا، ملت کو بچایا تھا اور انسانیت کے رکھوالے بنے تھے، وہ فریضہ انجام دیں۔ دیش آزاد ہوا تھا تو ہم نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ لگایا تھا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن تحریک شہیدین نے پورے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں لوگوں کو سمجھنے پر مجبور کیا تھا کہ ہم متحد نہیں ہوں گے اور انسانیت کا حقیقی اسلامی تعلیم نہیں پیش کریں گے، تب تک
یہ آدم کے اولاد ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوں گے اور ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں انسان سے ٹکرا رہا ہے، ممالک ایک دوسرے سے اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کہ وہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اب تیسری جنگ کی طرف گویا کہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اندرونی طور پر بھی بیرونی طور پر بھی ان تمام نفرت کے دیواروں کو مٹاتے ہوئے پھر یہ ایک نعرہ لگائیں کہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی ہیں، سب بھائی بھائی، اور اسی طریقے سے ہم آدم علیہ السلام خلقکم من نفس واحدہ کے پیغام کو عام کریں۔ جمعیت علماء ہند نے جس کا ماضی بڑا تابناک رہا ہے اور جس نے تاریخ کے نازک گھڑیوں میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ اس کا حق کوئی اور نہیں ادا کر سکتا، جمعیت علماء ہند، مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی اینٹوں میں کون تھا جو شریک نہیں تھا، اور میں آج چلتے چلتے دیکھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ 1919 میں، بلکہ اس سے پہلے جو سب سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اس کی دوسری میٹنگ ہوئی تھی، اور 20 میں آ کر کے باضابطہ جس کا استھاپنا ہوا تھا اس میں جمعیت اہل حدیث کے وہ سرگنا اور تمام بڑے لوگ موجود تھے اور بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس وقت نہیں ہے کہ ان کا نام گنایا جائے۔ آج بھی اسی قوت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ اور اسی فراست کے ساتھ ہم متحد ہیں، اور جمعیت العلماء اگر ملک کے لیے، ملت کے لیے اور انسانیت کے لیے کھڑی ہے، اور یقیناً کھڑی ہے، تو ہم اس کے لیے پورے طور پر تیار ہیں۔ آج یونیفارم کا مسئلہ ہو یا جس طریقے یا جو بھی جتنے مسائل ہیں ملک کے اندر، خاص طور پر جو مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا، قوم کو للکارا تھا اور سب کو پکارا تھا کہ اگر قطب مینار کے بلندیوں پر ایک فرشتہ آسمان سے آ کر کے یہ آواز لگاتا ہے کہ ابھی ابھی یہ آزادی کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں فہراتا ہوا مل جائے گا، لیکن اس بنیاد پر کہ دیش کا بٹوارا ہو جائے، انسانیت کا بٹوارا ہو جائے، ہندو مسلم کی تفریق کی بنیاد پر یہ آزادی تم کو نصیب ملے گی، تو یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہوگا، بلکہ میں انسانیت کے بٹوارے کو، ہندو مسلم بٹوارے کو گوارا نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ انہوں نے جو توجیہ کی تھی، ایک جملے میں میں ختم کرتا ہوں کہ اگر دیش کا، انسانیت کا جھنڈا ہمیں آزادی مل گئی تو بٹوارے کی بنیاد پر تو آدم کے اس جگری اولاد میں سے کسی کو یہ ہم اس کا بھرپایا نہیں کر سکیں گے۔ انسانیت کے بٹوارے کو دھرم کے نام پر ہم اس کو بٹوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مفسر قرآن تھے اور حدیث کے ماہر تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا پاپ ہے اور کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے، اور کہا تھا کہ اگر دیش کی آزادی تھوڑی دیر کے لیے ٹل جاتی ہے تو یہ خسارہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ہم ایک سا سول کوڈ ہو، ملت کے گوناگوں مسائل ہوں، ملت کے گوناگوں مسائل ہوں، ہم متحد ہو کر کے اس کام کو انجام دیں گے، اور آدم کی اولاد کی وہی خون سارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہم بھٹکے ہوئوں کو واپس لائیں گے اور یہ نعرہ لگائیں گے کہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا انگریز نے یہ نعرہ دیا تھا۔ ہم ہندوستانی ہیں، ایک ہیں، متحد ہیں، اور ہم تو کسی بھی ہر ملک کے ماس کے ملک کے خدائے ماس، اس کے ہم حقیقت میں علمبردار ہیں۔ ہم انسانیت میں بٹوارا نہیں چاہتے، اس لیے چاہیے یہ کہ یہ پیغام جو یہاں سے اٹھا ہے اس میدان سے وہ عام ہو جائے اور ساری گھر گھر پہنچ جائے کہ ہم ایک ہیں اور متحد رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اسی پر میں آخری شکریہ ادا کرتے ہوئے اور بہت بہت دل کی گہرائیوں سے بدھائی دیتے ہوئے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو میں رخصت ہوتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اجتماع ہر طریقے سے کامیاب ہو اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے، ملت کے فلاح و بہبود کے لیے یہ اللہ جل شانہ سے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔